وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام سورہ انعام کی 59 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہم نے آغاز کرنا ہے۔ 58 نمبر 58 نمبر آیت مبارکہ تک ایک موضوع چل رہا تھا جو گزشتہ متصل کافی آیات مبارکہ کا موضوع تھا، اللہ کے حبیب کی رسالت اور مقام رسالت۔ اہل مکہ کا تقاضا یہ تھا کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھنا ہے آپ کا اے محمد عربی تو پھر ہمیں کو فائدہ ہونا چاہیے، ہمیں آپ منڈیوں کے بھاؤ بھی بتائیں، ہماری فصل کون سا فائدہ دے گی، بارشیں کب نازل ہوں گی، یہ ساری باتیں آپ ہمیں بتائیں تو پھر تو آپ کے اوپر ایمان لانے کا فائدہ ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کا مقام رسالت بیان فرمایا کہ میں تمہیں راہ ہدایت دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ آخرت کی ضمناً بات ہوئی کل کی آیات مبارکہ میں کہ اہل مکہ کا ایک موقف یہ بھی تھا کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں اگر وہ عذاب آنا ہے تو آپ فوراً لے کر آ جائیں۔ وہاں بھی اللہ کے حبیب نے اپنا مقام بیان فرمایا کہ میں تمہیں راہ ہدایت دینے آیا ہوں، میں تمہیں اپنے خالق کا راستہ بتانے آیا ہوں، اور یہ معاملہ اللہ کا ہے، یہ میرا اور تمہارا معاملہ نہیں ہے۔ اور آج کی آیات مبارکہ سے ایک موضوع شروع ہو رہا ہے جو موضوع وحدانیت کا اور توحید کا اور کمال الوہیت کا موضوع ہے، کیونکہ پچھلی آیات مبارکہ میں یہ بھی بات گزری کہ گیو اینڈ ٹیک کر لیتے ہیں۔ اہل مکہ کا موقف یہ بھی تھا کہ کچھ لین دین کر لیں، کبھی آپ ہماری بات کو مان لیں، کبھی آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں، کبھی ہم آپ کے رب کو مان لیتے ہیں۔ تو یہاں عقلی دلائل کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب ان کو بتائیں کہ عبادت کے لائق صرف وہ ذات ہوتی ہے جس کے اندر یہ کوالٹیز پائی جائیں۔ اگر یہ کوالٹیز تمہارے معبودوں کے اندر پائی جاتی ہیں تو ہم ان کی عبادت کر لیتے ہیں، اگر تمہارے خداؤں کے اندر یہ کوالٹیز نہیں ہیں، لات منات اور حبل میں، تو پھر آپ اپنی شخصیات کو بہت بڑے بت نہ بناؤ جو تمہاری ہدایت کے راستے میں بھی رکاوٹ بن جائے۔ اب کمپیریٹیولی ذرا جائزہ لیں کہ معبود اور عبادت کے لائق کون ہوتا ہے جس کو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، واو کا معنی، اور اندہ پاس، ہو اس کے، وہ جو ہم اللہ فرماتے ہیں محبوب ان کو فرمائے کہ میرا رب تو وہ ہے کہ وَعِندَهُ اسی کے پاس ہیں مفاتح الغیب، مفاتح چابیاں، غیب غیب کی، یعنی قیامت نہیں آئی لیکن اس کا علم کب واقع ہوگی یہ خالق کے پاس ہے، اور وہ خود تم سے دور ہے، بظاہر وہ غائب ہے، تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جو شخصیت اتنا بڑا مقام رکھتی ہے وہ تو رب بن سکتی ہے، لیکن تمہارے یہ جھوٹے لات منات وبل کیسے رب بن سکتے ہیں؟ لا یعلمها الا ہو، لا یعلمها نہیں جانتا ان غیب کی باتوں کو کوئی بھی، الا ہو سوائے اس کے، کیونکہ اس سے پچھلی آیت مبارکہ میں یہ ان کا تقاضا گزرا کہ جس عذاب کی بات آپ کرتے ہیں اور قیامت کی اس کو لے آئیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس کا حقیقی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی اور جانتا ہے تو پھر ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہم اس کی بھی عبادت کر لیں گے۔ دوسرا موقف وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، واو، اور یعلم جانتا ہے، ما فی البر ما جو کچھ بھی ہے، فی البر خشکی میں، والبحر اور سمندروں میں، دریاؤں میں، جہاں جہاں بھی پانی کی کیفیت ہے، اس کے نیچے اللہ کی کتنی مخلوقات سانس لے رہی ہیں، وہ کتنی ایک دوسرے کے لیے غذا کی فراہمی کر رہی ہیں، انسانیت کے لیے وہ کتنے فوائد دے رہی ہیں، جن کو وہ ذات جانتی ہے وہ تو عبادت کے لائق ہے، لیکن تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے یہ جھوٹے خدا کیسے عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، واو کا معنی، اور ماتس کو تو نہیں گرتا، ساکت نہیں ہوتا، من ورقہ، من کا معنی سے ورقہ پتا، کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا، الا یعلمھا مگر وہی اس کو جانتا ہے کہ پتا کب گرے گا۔
آپ ذرا دیکھیں ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اس کے ساتھ ملا کر ولا حبۃ، اور کوئی بھی دانہ ایسا نہیں ہے فی ظلمات الارض جو زمین کی تاریکیوں کے اندر چھپا ہوا ہو اور اس کو خالق جاننے والا نہ ہو، ولا رطب ولا یابس، اور نہ ہی کوئی رطب یعنی تر، ولا یابس، اور نہ ہی کوئی خشک چیز ہے. یہ سارے ہی سارے ناؤن ہیں. رطبم بھی ناؤن ہے کیونکہ اس کے نیچے دو زیریں ہیں، اور یابسن بھی ناؤن ہے کیونکہ اس کے نیچے بھی دو زیریں ہیں. تو ولا رطبم ولا یابس، کوئی تر نہیں کوئی خشک نہیں، الا فی کتاب مبین، مگر وہ روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اب اس کا پورا تسلسل اگر دیکھیں تو پہلے ذکر فرمایا خشکی اور تری کا. خشکی اور تری میں ہی اللہ کی ساری مخلوقات، پرندے درندے اور سمندری جتنی چیزیں ہیں وہ خشکی اور تری کی ساری چیزیں ہیں. وما تسقط من ورقہ، اگر آپ ایک درخت کو دیکھیں تو ایک چھوٹا سا بیج زمین کی تاریکیوں کے اندر چھپتا ہے، اس کے اوپر ایک ننھا سا پودا اگتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے وہ تناور درخت بن جاتا ہے، اس کے ساتھ پھر پھل لگتے ہیں، اس کے ساتھ پتے لگتے ہیں، ایک خاص وقت کے بعد پتے جھڑ جاتے ہیں، ان کا پھل لوگوں اور انسانوں کے کام آ جاتا ہے، لیکن درخت ایز اٹ از رہتا ہے. ایک خاص مدت کے بعد پھر اس کے اوپر پھل لگتا ہے، انسانیت اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. خشکی، یہ اللہ فرما رہا ہے یہ ساری حیثیتیں جس شخصیت کے پاس ہیں وہ تو عبادت کے لائق ہے، لیکن کیا تمہارے رب بھی پھر عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہے کہ وہ کوالٹیز ان کے اندر ہیں تو پھر تو سوچا جا سکتا ہے، لیکن اگر نہیں تو پھر خالق کائنات وحدہ لا شریک ہی عبادت کا مستحق ہے. کیونکہ صورت اپنے مزاج کے اعتبار سے کیا ہے؟ مکی ہے، اور مکی صورتوں کے تین ہی بڑے موضوعات ہیں، توحید، رسالت اور آخرت. اور توحید کا بیان ہو رہا ہے عقلی دلائل میں. یہاں انہیں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ تم اللہ کو مانو کیونکہ اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمانی کتابیں نازل کی ہیں یا نبی پیغمبر بھیجے ہیں، لیکن ان چیزوں کا تعلق تو ہر انسان کے ساتھ ہے. جن کے اوپر قرآن اتر رہا تھا ان کا تعلق خشک اور تر کے ساتھ تھا، ان کا تعلق درختوں کے ساتھ بھی تھا، ان کا تعلق زمین کے ساتھ بھی تھا، ان کا تعلق سمندر اور دریاؤں کے ساتھ بھی تھا. ان کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ یہ ساری تخلیقات اللہ کی ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اس آیت کے بھی دو ہی موضوع ہیں، ایک توحید اور ایک آخرت. آیت ایک ہے لیکن موضوع اس کے دو ہیں. بھئی اللہ کون ہے؟ اللہ فرما رہے میرا تعارف محبوب انہیں کرواؤ. وَهُوَ الَّذِي، واو کا معنی اور ہوا، وہ اللہ وہ ہے، الذی جو یا جس نے یتوفاکم قبضے میں لیتا ہے تمہیں، یتوفاکم قبضے میں لیتا ہے تمہیں، باللیل رات کو. قبضے میں کیسے لیتا ہے؟ انسان سوتا ہے تو گویا کہ وہ مردہ ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کے اوپر انسان کی قبضہ کر لیتا ہے، اس کے حواس کے اوپر. انسان کو محسوس نہیں ہوتا، انسان کا بظاہر معاملہ زندگی والا ہوتا ہے لیکن اس کو فیل کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. تو یتوفا کا معنی ہے کہ جو قبضے میں لے لیتا ہے تمہیں باللیل رات کو. وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، جو کچھ تم نے دن کو کمایا ہے، جو کچھ تم نے دن کو کیا ہے، سفر کیا ہے، کھایا پیا ہے، کمایا ہے، اس کو جانتا ہے. رات کو قبضے میں لے لیتا ہے. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، ثُمَّ پھر يَبْعَثُكُمْ، یبعثو اٹھاتا ہے تمہیں، بھیجتا ہے، قوم تمہیں، فی ہے اس دن میں، یعنی رات کو قبضے میں لے لیتا ہے، دن کو پھر تمہیں اٹھا دیتا ہے. کیوں؟ لیقضا اجل مسمی، لیقضا تاکہ پورا کر دے، پوری کر دے، اجل مسمی ایک مقررہ اور پریسکرائبڈ مدت جو اس نے تمہیں دی ہے اس دنیا میں رہنے والی، وہ اس لیل و نہار کی گردش سے تمہارے اوپر پوری کر دے. رات کو قبضے میں لے لیا، دن کو پھر تمہیں چھوڑ دیا، اب کرو جو تم نے کرنا ہے. ثم الیہ مرجعکم، یہ اب آخرت کا تذکرہ ہے. ثم پھر الیہ اسی کی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹ کر جانا ہے، تمہیں لوٹنا ہے اسی کی طرف. ثم پھر ینبئکم خبر کرے گا، نبأ ینبئ بتائے گا، خبر دے گا، قوم تمہیں، بما کنتم تعملون جو تم کیا کرتے تھے، جو تم کیا کرتے تھے اس کی تمہیں وہ خبر دے دے گا. اب وہ تمہارا خدا ہے. تیسری خدا کی صفت ہے کمال الوہیت کی، ہر چیز کے کمال کی، کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
توفت رسلنا وهم لا یفرطون. اب یہ اللہ کی کمال قدرت ہے. پہلے کمال علم تھا، اس کے بعد اس کی کمال طاقت تھی، اب اس کی کمال قدرت ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، واو کا معنی اور، ہوا کا معنی وہ، القاہر وہ غالب ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ وہ غالب ہے، فَوْقَ عِبَادِهِ اپنے بندوں کے اوپر، اپنے بندوں کے اوپر وہ غالب ہے. کسی کو زندگی دے رہا ہے، کسی کو موت، کسی کو غم، کسی کو خوشی، تو اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، واو کا معنی اور، یرسلو بھیجتا ہے، علیکم تمہارے اوپر، حفظا نگہبان فرشتے تمہارے اوپر بھیجتا ہے. حفظا بر وزن طلبا فعلا، وہ تمہارے اوپر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے جو منکر نکیر بھی ہیں، کرامن کاتبین بھی ہیں، اور صبح سے شام تک تمہارے اعمال بھی لکھتے ہیں، پھر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. تو تمہارے اوپر وہ نگران فرشتے بھی مقرر کرتا ہے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب آ جائے، احدکم تم میں سے کسی کو بھی، الموت موت، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جب آ جائے تم میں سے کسی کو موت، توفت ہو رسولنا، توفت ہو تو قبض کر لیتے ہیں، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، اس کو موت کا وقت جب آ جائے تو اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور وہ کبھی ایک سیکنڈ کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں کرتے. وَهُمْ اور وہ بھیجے ہوئے فرشتے، لا یفرطون افراط و تفریط نہیں کرتے، کمی بیشی نہیں کرتے. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سیکنڈ پہلے روح قبض کر لیں یا ایک سیکنڈ کی تاخیر کر لیں، ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا. اب قرآن کی ہر آیت کا دوسری آیت سے تعلق ہے. آپ ذرا اندازہ فرمائیں، پچھلی آیت مبارکہ میں بھی یتوفا کا لفظ تھا، یہاں بھی توفت ہو کا لفظ ہے، لیکن دونوں موتوں کے اندر فرق ہے. پہلی موت وہ ہے جو صرف ہمارے حواس اور سینسز کے اوپر طاری ہوتی ہے، اور وہ کس وقت ہوتی ہے؟ رات کو. اور ایک موت وہ ہے کہ جو ہمارے صرف سینسز کے اوپر ہی طاری نہیں ہوتی بلکہ اللہ ہماری روح کو قبض کر لیتا ہے. یہاں میں آپ کی توجہ ایک اور طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں جگہ پہ توفا کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو توفا اپنے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کبھی حقیقی اور کبھی مجازی. حقیقی معنی اس کا موت ہے، حقیقی معنی اس کا اللہ کا ہر چیز کے اوپر قبضہ کرنا ہے، اور مجازی معنی اس کا موت ہے، اسی سینس میں استعمال ہوتا ہے. تو جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں، وہ وہاں پر بھی توفا کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے. تو توفا کا معنی ہے اللہ کا قبضہ کر لینا کسی چیز کے اوپر. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا کر گویا آپ کے اوپر کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا. تو وہاں پر جو لوگ حضرت عیسیٰ کی وفات کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ تو فوت ہو گئے معاذ اللہ، ایسی بات نہیں ہے. وہاں پر لفظ توفا کا استعمال ہوا ہے، لیکن یہ دونوں آیتیں بتا رہی ہیں کہ کبھی توفا اپنے حقیقی معنوں میں ہوتا ہے اور کبھی مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو ایک میں حواس کی موت ہے اور ایک میں انسان کی دوسری موت کا تذکرہ ہے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، اب یہاں بھی آخرت کا تذکرہ ہے، اور وہی کمپیریزن چل رہا ہے اہل مکہ کے اس موقف کا کہ تم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد تم نے جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب ان کو باور کروا رہا ہے. ثم پھر فرشتے موت طاری کر دیں گے، قبض کر لیں گے وقت پہ. ثم پھر ردو لوٹائے جائیں گے، یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو ہے، مجہول ہے. ردو پھر انہیں لوٹایا جائے گا، وہ لوٹائے جائیں گے اللہ اللہ کی طرف، وہ اللہ مولاہم الحق جو ان کا حقیقی معنوں میں مولا ہے، وہ اس کی طرف اٹھائے جائیں گے جو حقیقی مالک ہے ان کا. الا لہ الحکم، یہ اب خبردار کیا جا رہا ہے. الا خبردار، سنتے ہو یا نہیں؟ لہ الحکم، حکم صرف کسی کا ہے؟ اللہ کا ہے. اب تھوڑا سا یہاں پر جلالیت کا بیان ہے. پہلے جمالی انداز میں دلائل دیے گئے ہیں، اب اللہ فرما رہے ہیں محبوب تھوڑا سا جلالی کیفیت میں ان کے سامنے رکھیں کہ الا لہ الحکم، کہ اے حضرت انسان کبھی یہ بھی تو سوچو کہ حکم تو صرف اللہ کا ہے جو تمہاری ایک ایک سیکنڈ، تمہاری روح اور سانس کے ایک ایک چیز کے اوپر وہ قبضہ رکھتا ہے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، تم کہتے ہو کہ جلدی قیامت آ جائے، معاذ اللہ اے محمد تم ہمیں ڈراتے ہو دھوکے سے. اللہ فرما رہے وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، وَهُوَ کا معنی اور ہوا وہ اللہ وہ ہے، تم حساب کی جلدی کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے اوپر شفقت کر رہا ہے. حالانکہ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اسرع بڑا سریع ہے، بڑا تیز ہے، بڑا جلد ہے. الحاسبین
حساب کرنے والوں میں سے، وہ اللہ سب سے تیز حساب کرنے والا ہے اور وہ تمہارا حساب کر سکتا ہے، لیکن وہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے کہ شاید تم اپنے اس جو دھمکی ہے اس سے باز آ جاؤ کہ یہ جو عذاب کا ڈرانا ہے یہ تو جھوٹا ڈرانا ہے، حقیقی ڈرانا نہیں ہے۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیہ۔ یہ یہاں سے بھی وہ پھر اور دلائل کا آغاز ہے۔ اللہ فرما رہا ہے حضرت انسان ذرا یہ تو دیکھو کہ تم موت کے منہ میں جانے لگو۔ یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ اہل مکہ اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور عبادت کرتے ہوئے ان کا موقف یہ ہوتا تھا کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو اب اللہ فرما رہے اگر تمہیں کسی چلتے سمندر میں کشتی کے اندر بیٹھے ہو اور وہ کشتی پھنس جائے بھنور میں، تو وہاں تم کس کو پکارو گے؟ وہاں تو تمہاری جب آخری سانسیں تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم مرنے لگے ہیں تو پھر تو تم اللہ کو ہی پکارو گے۔ قل محبوب فرما دیجئے انہیں من ینجیکم، من کون، ینجی نجات دے گا، کم تمہیں، کون نجات دیتا ہے تمہیں، من ظلمات البر، من کا معنی سے، ظلمات تاریکیاں اندھیرے، البر خشکی کے، والبحر اور تاریکیوں کے، اور سمندروں کے، سمندروں اور خشکیوں کی تاریکیوں سے کون تمہیں نجات دیتا ہے، تدعونہ تضرعا وخفیہ۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ تدعونہ تم پکارتے ہو اسی کو، تضرعا گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیہ اور آہستہ آہستہ۔ پھر دل میں یہ سوچتے ہو کہ کوئی سن نہ لے کہ ہم کس کو پکار رہے ہیں، کوئی مسلمان یا نبی یا صحابہ سن نہ لیں کہ تم کس کو پکار رہے ہو، اس وقت تمہارے دل سے سچی آواز نکلتی ہے لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، لئن انجانا، اور تم کہتے کیا ہو، لئن اگر، انجانا ہمیں نجات دے دی اس نے جس کو ہم پکار رہے ہیں، من ہذہ، من کا معنی سے، ہذہ اس مصیبت سے، جب تم پھنس جاؤ کسی مصیبت میں، تم جنگل میں جا رہے ہو، آگے سے شیر آ گیا ہے، تمہیں بچانا کس نے ہے؟ تمہارے دل سے دو ہی کیفیتیں ہیں، یا تو کو بچا لے اور ہم اس کو پکار لیتے ہیں، تم اسی اللہ کو پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر نجات دے دی اللہ نے ہمیں من ہذہ اس سے، لنکونن، لام کا معنی بھی تاکید، آخری نون مشدد کا نام بھی تاکید، نکونن ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنی مشکل میں اینڈ پہ چل کے اس اللہ کو پکارتے ہو تو پھر اس سے پہلے بھی اسی اللہ کو پکار لیا کرو تاکہ تمہیں یہ کیفیت ہی نہ ملے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ اب یہ وہی ایک تاکید مزید ہے، قل اللہ، محبوب کہہ دیجئے، سوال بھی خود فرمایا، جواب بھی خود ارشاد فرما دیا، کیونکہ ہر اس سوال کو، ہر اس بات کو اللہ سوال اور جواب کی کیفیت میں قرآن میں بیان فرماتا ہے جس سوال کا جواب حقیقتاً پوری دنیا کو معلوم ہوتا ہے، کیونکہ واحد خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے سوال و جواب کا قرآنی ایک انداز ہے۔ پہلے سوال کیا کہ محبوب ان سے پوچھو نجات کون دیتا ہے، تو جواب بھی پھر کون دے رہا ہے؟ کل، محبوب آپ کہہ دیجئے، جواب بھی دے دیجئے اللہ، وہ اللہ ہی ہے، ینجیکم جو نجات دیتا ہے تمہیں، منہا اس کرب سے، اس تکلیف سے، اس بھنور میں پھنسی کشتی میں مرنے سے تمہیں نجات بھی تو وہی دیتا ہے، صرف اس سے نجات نہیں دیتا، ومن کل کرب، من کا معنی سے، کل کا معنی ہر، کرب کا معنی مصیبت، ہر کرب سے تمہیں وہ مصیبت سے نجات تمہیں ہی وہی دیتا ہے۔ حالانکہ تم سمجھتے ہو یہ ہمارے لات منات اور حبل نے کیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ثم انتم تشرکون، تمہاری عادت ثانیہ اور فطرت ثانیہ یہ ہے کہ تمہیں نجات بھی وہ دیتا ہے، لیکن ثم پھر انتم تم ہی تشرکون شرک کرتے ہو، تم ہی پھر اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہو۔ محبوب انہیں فرما دیں قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم اور من تحت ارجلکم اور یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ یہاں حضرت ابن عباس کی ایک بڑی کمال تشریح ہے، کیونکہ سب سے پہلی تفسیر اور رئیس المفسرین، سب سے پہلا مفسر قرآن کا وہ حضرت ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس، جن کی تفسیر آج بھی مشہور ہے، تنویر المقیاس کے نام سے آپ کی تفسیر ہے۔ انہوں نے یہاں بڑی کمال ایک جملہ لکھا ہے، قل، محبوب اللہ فرما رہے، فرما دیجئے، هو القادر،
کبھی تمہارے خدا اور کبھی ہمارا سچا خدا، یہ کبھی کبھی عبادت کی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ عبادت کے لائق صرف وہ ہے هو القادر، جو قدرت رکھتا ہے اللہ اس بات پر ان یبعثا کہ بھیجے علیکم تمہارے اوپر عذاباً عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے، من کا معنی سے فوق اوپر، قوم تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے، اور من تحت ارجلکم، او کا معنی یا، من کا معنی سے تحت نیچے، ارجلکم تمہارے پاؤں کے نیچے سے وہ عذاب بھیجے، او یلبسکم، او یا یلبسکم، لابسہ یلبسو کا معنی ہے لباس پہننا، چھپانا، ایک چیز بنیان پہنی جاتی ہے، پھر قمیض ہے، پھر کوٹی، ویسٹ کوٹ، کوٹ، اوپر نیچے چیزیں، یلبسکم خلط ملط کر دے تمہیں، شیعہ مختلف گروہوں میں، ویذیقا اور چکھائے، بعدکم بعض بعد تم میں سے بعض کو شدت دوسرے لوگوں کی، یعنی گروہوں میں بھی تقسیم کر دے اور بعض کو بعض کے اوپر غالب بھی کر دے۔ یہ تو وہ خالق ہے جو یہ قدرت بھی رکھتا ہے۔ یہاں پر چار چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ عذابا من فوقکم کا عام مفسرین یہ معنی کرتے ہیں کہ عذابا من فوقکم کی شکل کیا ہو سکتی ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب آئے، بارشیں اتنی شدت سے آئیں کہ طوفان نوح کی شکل اختیار کر لیں، یا پھر آسمان سے پتھروں کی بارش برسے، تو یہ سارے کے سارے کام تاریخ انسانی میں ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد وَمِن تحت ارجلکم تمہارے پاؤں کے نیچے سے اللہ عذاب دے، وہ عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ زلزلہ آ جائے، انسان زمین کے اندر گڑ جائے، نیچے چلا جائے، کوئی کیفیت بھی ہو جائے۔ لیکن حضرت ابن عباس نے بڑی کمال یہاں تفسیر بیان کی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں عذاب من فوقکم سے مراد یہ ہے کہ تمہارے اوپر ظالم حکمران تمہارے اوپر بٹھا دیے جائے، اور ومن تحت ارجلکم کا معنی حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں یہ ہے تمہارے نیچے سے عذاب آئے کہ تم خود عوام اتنے لایانی ہو جاؤ کہ تم اپنے ظالم حکمرانوں کو منتخب کر کے خود خوشی کا اظہار کرو کہ ہم نے اپنی مرضی کے گروہ کو منتخب کر دیا ہے، کرتے تم ہو لیکن یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس پہلے مفسر ہیں جن کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، تو بڑی دل کو لگتی یہ بات کی ہے کہ عذاب صرف بارشوں اور زلزلوں کی شکل میں نہیں ہوتا، عذاب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے حقوق کو وائلیٹ کرنے والے اور ہمارے حقوق پہ غاصب حکمران آ جائیں، ان کو منتخب آج ڈیموکریسی کے نام پہ کون کرتا ہے؟ میں اور آپ خود کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اور یلبسکم شیعہ، یا تمہیں خلط ملط کر دے مختلف گروہوں میں۔ اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ ہم شیعہ اس لیے کہلاتے ہیں کہ ہمارا ذکر قرآن میں ہے، اور وہ یہاں سے اس کی دلیل پکڑتے ہیں۔ یلبسکم شیعہ کہ اس کا معنی ہے کہ خلط ملط کر دے تمہیں شیعہ مختلف گروہوں میں، تو شیعہ کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ گروہ۔ تو ان کا موقف یہ ہے کہ ہمارا ثبوت تو قرآن کے اندر ہے، کیونکہ قرآن کے اندر ہی شیعہ کا لفظ موجود ہے، لیکن یہ شیعہ اس سینس میں نہیں ہے، یہ شیعہ اپنے لغوی معنوں میں ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ گروہ۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ بھی عذاب ہے کہ خلط ملط کر دے اللہ تمہیں مختلف گروہوں میں، وَيُذِيقَ اور پھر چکھائے تم میں سے بعض کو بعض کا مزہ، کہ بعض تمہارے اوپر غالب ہو جائیں اور بعض تم میں سے مغلوب ہو جائیں۔ تو اس گروہ کی دو کیفیتیں، ایک گروہ تو وہ ہیں جو مختلف انسانوں کی شکل میں پھر رہے ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان، ہندو، سکھ، لیکن ہر اس گروہ کے اندر ایک نیا گروہ بھی ہے۔ عیسائیوں کے کتنے گروہ بن گئے، کیتھولک بن گئے، پروٹیسٹنٹ بن گئے، آپ یہودیوں کے دیکھیں تو متعدد گروہ ہیں، آپ سکھوں کے اندر دیکھیں تو بہت سارے گروہ ہیں، ہندوؤں کے اندر بہت سارے گروہ ہیں، آپ مسلمانوں کو دیکھ لیں تو مسلمان بھی آج گروہ بندی میں منقسم ہو گئے۔ تو یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ خلط ملط کر دے تمہیں شیعہ مختلف قسم کے گروہوں میں، اور پھر بعض کو بعض کے اوپر کیا کر دے؟ غالب کر دے۔ یہ ساری وہ کیفیتیں ہیں جن کو اللہ فرما رہا ہے اللہ ان پہ قادر ہے کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، محبوب ذرا انہیں فرمائیں خود بھی دیکھیں، انظر دیکھو محبوب ذرا توجہ فرماؤ، اور ہر قرآن پڑھنے والا توجہ کرے، کیفا کیسے، نصرفو ہم بیان کرتے ہیں، ہم وضاحت کرتے ہیں، الآیات اپنی دلیلوں کی، اپنی محکم آیات کی اور اپنی نشانیوں کی ہم کیسے تفصیل بیان کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ لعلہم یفقہون، شاید کہ وہ سمجھنے لگ جائیں، یفقہون وہ سمجھنے لگ جائیں۔ اسی سے نکلا ہے فقہ، جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، فقہ حنفی، فقہ شافی، فقہ مالکی۔ تو فقہ کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ سمجھنا۔ اور ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ وہاں بھی یہی الفاظ ہیں، یفقہ فی الدین،
اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَكَذَّبَ واو کا معنی اور کذبہ جھٹلایا بہی اس معاملے کو کہ اللہ قادر ہے ہر چیز کے اوپر، قوموں کا آپ کی قوم نے، محبوب اس معاملے کو آپ کی قوم نے جھٹلایا ہے، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ حق وہی ہے، اللہ فرما رہا ہے جس کو ہم نے بیان کر دیا ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ اب یہاں پر بری و ذمہ ہونے کی بات ہے، نبی کا فریضہ ہے تبلیغ بھی اللہ بیان فرما رہے، محبوب دل پہ نہ لیں، آپ ان کو یہ کیفیتیں بیان کریں تو دل پہ نہ لیں۔ قل آپ فرما دیجئے لست علیکم بے وکیل، لست میں نہیں ہوں، علیکم تمہارے اوپر، بے وکیل وکیل میں تمہارے اوپر وکیل نہیں ہوں، میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، میں تو تمہیں صرف راہ حق کی طرف بلانے آیا ہوں، اب تم جانو اور تمہارا رب جانے، میں نے تو تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔